نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه وسلك على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اذان میں تیسرا جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں بھی اور جب انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ. بظاہر یہ مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر آدھا دین اسی جملے کے اندر موجود ہے. اس ضمن میں پہلی بات اشہد ان محمد رسول اللہ بار بار کہنے سے اور بار بار سننے سے. دنیا میں کسی چیز کے بارے میں جب انسان بار بار سنتا ہے تو انسان کے دل و دماغ میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، آخر یہ چیز ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے. اسی لیے دنیا میں کوئی بھی نئی سے نئی چیز آتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے اس چیز کے مکمل طور پہ بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی. تو یہاں پہ جب بار بار اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں اور جب ہم سنتے ہیں اور ہمیں بار بار پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، بار بار سننے، بار بار بولنے اور بار بار آپ کے سامنے تذکرہ کرنے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت پیدا کرنا مقصود ہے. جب پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت پیدا ہو جائے تو پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنا انسان کے لیے آسان سے آسان تر بنا دیتی ہے وہ محبت. اب دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کے بعد طاعتہ فیما امر. اب آپ بار بار پڑھ کر سن کر آپ کی محبت پیدا ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دوسرے نمبر پر طاعتہ فیما امر. محبوب ہے، محبوب کے ہر ادا پر، ہر اشارے پر عمل کرنے کا نام یہ محبت ہے. اور یہی محبت ایک باپ اپنے بیٹوں سے اسی محبت کا تقاضا کرتا ہے. باپ بیٹوں سے فطری محبت کا تقاضا کرتا ہے. اگر کوئی اولاد بیٹا دن بھر یہ ورد کرتا رہے مجھے اپنی ابا سے محبت ہے، مجھے اپنی ابا سے محبت ہے، 1000 والے تسبیح اٹھا کر وہ گننا شروع کر دے، 1000 بار 1000 کی گنتی مکمل کر رہے، مجھے ابا سے محبت ہے، ابا سے محبت ہے، ابا سے محبت ہے. لیکن جب ابا اس سے تقاضا کرے مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے، میری دوائی مجھے لا کے دے دے، مجھے سردی لگے ہے، میں سردی محسوس کر رہا ہوں میرے اوپر کپڑا ڈال دے، بیٹا آگے سے کہیں ابا جان یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو کیا اس محبت میں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یقیناً جھوٹا ہے. باپ ایسی محبت کو قطعاً قبول اور برداشت نہیں کرے گا. باپ وہ اس محبت کا تقاضا کرتا ہے جس محبت کے اندر اطاعت ہو، جس محبت کے اندر باپ کے مطالبات کو ماننے کی طاقت موجود ہو. جبکہ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن ہماری محبت کا انداز بھی کچھ اسی طرح ہی ہے. دعویٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو رسول ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. غمی اور خوشی میں، پریشانی اور خوشی کے
حالات میں ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نمازوں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تجارت میں ملازمت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رسول اور نبی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن دعویٰ یہی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی اطاعت ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فضول سا دعویٰ ہی ہوگا، اس دعوے کے اندر کوئی سچائی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے طاعتہ فیما امر، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کرنے کا حکم دے اس پر حتی المقدور عمل کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز اس انداز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہو بہو کاپی کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کی اسی انداز کے قائل تھے۔ نبی علیہ السلام بار بار اللہ رب العالمین سے تقاضا اور مطالبہ کر رہے تھے، اللہ اب بیت المقدس کی جگہ پہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اجازت دے۔ بار بار نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس منظر کو بیان کیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تحقیق ہم دیکھ رہے تھے، تقلب وجهك في السماء، آپ بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہو کے، یہاں اس بات کے بھی دلیل ہے اللہ کدھر ہے؟ آسمانوں پہ، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے پیارے پیغمبر، آپ بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، ہم آپ کی یہ حرکتیں ہم دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بار بار آپ آسمان سے مطالبہ کر رہے تھے، اللہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے آج کے بعد سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آیت نازل ہوتی ہے، مسجد قبلتین جو مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد ہے، وہاں پہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، منادی اعلان کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ انہوں نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم نماز مکمل کرنے کے بعد مغرب کی نماز سے ہم شروع کریں گے، نہیں، نماز کے اندر وہ اپنے آپ کو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیتے ہیں۔ یہ ہے اطاعت۔ پیارے پیغمبر کو جس طرح حکم دیا گیا، ایک لمحہ بھی تاخیر گوارا نہیں کیا، فوراً سے پہلے انہوں نے کر کے دکھایا۔ جب شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی تو جو لوگ شراب کے گلاس کو منہ کے قریب لے کے گئے ہوئے تھے، اس نے بھی یہ گوارا نہیں کیا، باوجود اس کے نشہ چھوڑنا بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے نشائی کے لیے۔ نشہ کرنے والے کے لیے نشہ چھوڑ دینا، جام پینے والے کے لیے جام چھوڑ دینا بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے،
لیکن جب آیت نازل ہوئی اطاعت انہوں نے ہمیں سمجھایا، اصحاب محمد نے اس کو منہ تک لے جانا گوارا نہیں کہ اس کو اسی جگہ پہ گرا دیا۔ حجاب کی آیتیں نازل ہوئی، انصاری خواتین نے اگر کچھ نہ ملنے کی صورت میں تاج بھی پہن کے حجاب شروع کر دیا۔ یہ ہے اطاعت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ علیہ السلام نے اپنی جوتیاں اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بھی نماز کے اندر انہوں نے بھی جوتیاں اتار دیے۔ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے ہیں دیکھتے ہیں سارے صحابہ کرام نے جوتیاں سائڈ پہ اتار کے رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب جو نماز میں آپ نے کیا ہم نے بھی وہی کیا۔ آپ فرمانے لگے میرا تو مسئلہ کچھ اور تھا، میرے پاس جبرائیل آیا تھا اور اس نے مجھے کہا اللہ کی حبیب آپ کی جوتی کے ساتھ کچھ چیز لگی ہوئی ہے، میں نے اس لیے اتار دیا، تمہیں اتارنے کی کیوں نوبت پیش آئی؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیوں اتارے، ہم یہ دیکھتے ہیں آپ نے اتار دیا ہے تو ہم بھی اتار دیں۔ یہ ہے اطاعت، وہ محبت جس محبت کے ہم دعوے دار ہیں، وہ محبت ہم سے تقاضا کرتا ہے اطاعت کی۔ اگرچہ آپ اختلاف رائے کیوں نہیں رکھتا ہو، آپ کا دل راضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس وقت وہاں پہ اطاعت۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، اور معاذ بھی نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام معاذ کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا معاذ انی احبک، معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ معاذ ہر نماز کے بعد اس دعا کو نہ بلانا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا، لیکن محبت ہے دونوں طرف سے محبت ہے، جناب معاذ کو رسول اللہ سے اور رسول اللہ کو جناب معاذ سے۔ لیکن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ بات بجلی بن کے گرتی ہے جناب معاذ کے دل پہ۔ معاذ کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا معاذ جاؤ اب یمن کی طرف۔ کیا فرمایا؟ معاذ تجھے میرا حکم ہے تو یمن کی طرف گورنر بن کے، سفیر بن کے، مدرس بن کے، معلم بن کے، دائی بن کے میں تجھے روانہ کر رہا ہوں۔ لیکن معاذ کو الوداع کرتے وقت پیارے پیغمبر نے معاذ سے کہا تھا معاذ اب یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، معاذ اب جب تو واپس آئے گا شاید کہ تو میری مسجد اور میری قبر سے گزرے گا۔ کیا رد عمل دیا معاذ نے؟ کیا کہا اللہ کے حبیب اگر یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، دل تو یہی کرتا ہے آخری لمحہ تک آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کی نبی پھر آپ مجھے یمن میں بھیجنے نہ دے، میں آخری لمحہ تک آپ کا دیدار ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ کیا کہا معاذ نے؟ محبت تھی، اور معاذ سمجھتے تھے محبت یہ ہے، محبوب کی اطاعت کا نام محبت ہے۔ لہٰذا جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھل دل کے ساتھ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے کا تقاضا نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، حکم کی بجاوری ہی محبت ہے۔ پیارے پیغمبر مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں پیارے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، اور پیارے پیغمبر نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے معاذ کے لیے، معاذ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ لیکن اطاعت
اور محبت کا تقاضا یہ تھا خواہش کو روندا جائے اور اطاعت کر کے اس محبت کا عملی ثبوت دیا جائے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ محبت کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے یمن کی طرف چلتے ہیں اور یمن سے اس وقت واپس آتے ہیں جب پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت کر چکے ہوتے ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہوتی ہے۔ یہ ہے محبت۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلح الحدیبیہ کے موقع پر اسلامی غیرت کی وجہ سے کچھ باتوں پہ اختلاف کر گئے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو کہا جو کیا اس کو من و عن قبول کیا جائے، بلکہ جو جملہ کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو اس وقت تک گنہگار ہی سمجھتا رہا، باوجود اس کے انہوں نے اختلاف رائے کیا تھا اسلامی غیرت کی وجہ سے، لیکن فرماتے ہیں آج ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم غلطیوں کو غلطیاں ہی شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں میں نے اتنا زیادہ صدقات و خیرات کیے، صرف ایک جملے کی کفارہ کے طور پہ بہت زیادہ غلاموں کو میں نے آزاد کرایا، بہت زیادہ صدقات و خیرات میں کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے یہ یقین ہو گیا انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے جو جملہ میں نے ادا کیا تھا اس جملے سے رب العالمین نے مجھ سے درگزر فرمایا، مجھے معاف کیا ہے۔ یقین آنے تک سیدنا عمر فرماتے ہیں میں مسلسل صدقہ خیرات کرتا رہا، غلاموں کو آزاد کرتا رہا، گردنیں آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا جو جملہ میں نے ادا کیا تھا، جو اختلاف میں نے کیا تھا، اس اختلاف کا جو جرم ہے وہ جرم ختم ہونے کا جب تک مجھے یقین نہ ہوا، میرے رب سے جب تک میں نے معافی کی امید مجھے پیدا نہیں ہوئی، اس وقت تک پے در پہ میں صدقات و خیرات دیتا رہا، گردنیں میں آزاد کرتا رہا۔ تو یہ ہے محبت۔ وہ محبت چاہتا ہے طاعتہ فیما امر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مکمل طور پر اطاعت کیا جائے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت در حقیقت اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ اور واسطہ یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو عملی طور پر عملی ثبوت یہ پیش کرنا پڑے گا فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا۔ تو اطاعت رسول رب العالمین کی محبت کی حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔